بہت بڑا خلاصہ میرے محترم عزیزو آج ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو پر۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ ویڈیو ملی ہے کہ دیوبند کے صرف 5 لوگ کافر ہیں، یا اور کتنے لوگ کافر ہیں اس کی وضاحت بریلوی حضرات کے ایک بڑے عالم دین نے کی ہے، اور یہ ویڈیو دیوبندی اور بریلوی دونوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ خلاصہ ہو سکے اور ایکتا اور محبت کا پیغام عام ہو سکے۔ جو ہمیں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں میرے محترم عزیزو، ہم نیک نیتی سے اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد میں چھوٹی سی گفتگو آپ سے کروں گا کچھ مسائل کو لے کر جس کو 70% مسلمان نہیں جانتے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ میں بتاؤں مختصر، اس مختصر کو نہ آپ سمجھ سکیں تو اپنے علاقے کے علماء سے سمجھیں۔ میں چند منٹوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، سمجھا؟ ذبیحہ جو حرام ہے وہ کسی کافر کا ذبیحہ، کسی کافر کا ذبیحہ وہ حرام ہے۔ گمراہ بہت سے ہیں، گمراہوں کی لسٹ بناؤ تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی، مگر ہر گمراہ کافر نہیں، ہر گمراہ کافر نہیں، جب تک کہ اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ اس نے کفر کیا ہے اور اس کفر کی آپ کو اطلاع شرعی ہو، بالکل شک نہ ہو، تو ایسے کے ہاتھ کا ذبیحہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، مگر جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ جب خبر ہی نہیں ہو تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور جب کافر نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کہنا پڑے۔ جو کافر نہیں وہ مسلمان، اب جب مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت باریکی سے سمجھنے کی ہوتی ہیں، کسی پر ایسے الزام لگا دے کر کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے وہابی کا نام لے لیا، وہابی ایک گمراہ جماعت ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، اس کی گمراہی میں، مگر ان وہابیوں کے اندر کون درجے کفر تک پہنچا؟ ہمارے جلیل القدر علماء جب انہوں نے پہچان کرائی تو صرف 5 ہیں درجے کفر تک پہنچنے والے، 5 ہیں، اور ان کا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کی کتاب مشہور ہے، وہ 5 ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے کفر کو نہیں جانتے وہ بھی کافر نہیں۔ کافر ہونے کے لیے ان کا کفر جاننا ضروری ہے۔ یہ 5 تو ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، اور میں سمجھتا ہوں 5000 5 لاکھ ہوں گے وہ جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کفر کیا۔ جب جانتے نہیں تو اس کا کچھ نہیں، وہ گمراہ رہیں گے، ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے گمراہ سے دور رہنا اچھا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ سب بات صحیح ہے۔ مگر شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا ہے، تو اس کے لیے تو کفر کا قطعی علم ہونا چاہیے، اور جو کسی کو ہوتا نہیں ہے، سمجھا، وہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے مولوی حضرات بھی ہیں، ان کو بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے، کفر کو نہیں جانتے۔ اب سوچیے اتنی بڑی دنیا میں صرف 5 کو کافر کہنا
اور باقی کو گمراہ کر کے چھوڑ دینا، اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے، اس میں تو کوئی مصلحت ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے ذبیحے والا معاملہ، آپ یقین جانیے اور امید رکھیے کہ جتنے ذبیحہ کرنے والے ہیں وہ درجہ کفر تک نہیں پہنچے، بالکل صحیح ہے، لہٰذا اس میں قریت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ جاہل جپٹ آدمی کتابوں کو نہ سمجھ پائے، نہ وہ سمجھ سکیں کیا کفر ہے کیا ایمان ہے، ایسے جاہل جپٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کا ذبیحہ، یعنی مطلب ان کو ذبیحہ مت کر دیجئے کہ انہی کا ذبیحہ ہو جائے، سمجھا؟ مگر ان کا ذبیحہ جو ہے شرعی نقطۂ نظر سے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی نہ کرے، کہا کہ صاحب ہم تو نہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی بات ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہم زبردستی آپ کو کھلائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ تو عام حالات کو دیکھیے، اگر ظاہری حالات کو اگر دیکھیے تو یہ لوگ صرف گمراہ ہیں، عوام جن پر کفر کے فتوے وہ اور ہیں، ان کا علم بھی یہ لوگ نہیں جانتے، ان کا صحیح نام بھی یہ نہیں جانتے، وہ اور ہیں، وہ اپنی جگہ پر، یہ صرف گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھائیے، اپنے راستے پر لائیے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور یہ احساس کر لیا ہوگا کہ ہم سب دیوبندیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہم کس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ عالم دین نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، اب ہمارے دل کی صفائی ہو گئی، اس لیے ہمیں بہت سنبھل کر، بہت بچ کر یہ بات کہنی ہے کہ کون کافر ہے، کون کافر نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی ہمدردی میں، محبت میں، سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے بہت بڑا یہ اخلاقی فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، تاکہ ہم سارے کے سارے نہ پھنس جائیں۔ جیسے ایک آدمی کا عقیدہ وہ نہیں ہے، بھلے ہی اس مسلک میں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کس نے کلمہ پڑھایا تھا، کس نے کیا کیا تھا، وہ عام طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، اور اس طریقے کے مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، اس کو یہ ساری باتوں سے کوئی خبر نہیں، اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارا اشکال ہے کہ جو عبارتوں میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ کافر ہیں، تو وہ لوگوں کو کافر کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ اشکال ہے عالم دین کا، بریلوی علماء کرام کا اشکال ہے کہ جب تک وہ عبارت نہیں نکالیں گے وہ کافر ہے۔ تو عبارت کو ماننے والے اور عبارت لکھنے والے، ان دونوں کے اوپر فتویٰ بریلوی عالم دین کی طرف سے لگایا گیا ہے، نہ کہ سارے جو ہے دیوبندی جو ہے کافر ہے۔ کتنا بڑا راز میرے محترم عزیزو آج جو ہے کھلا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں بریلوی حضرات کی عوام گناہگار ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ یہ ویڈیو پہلے کی ہے، لیکن سارے لوگ تو ویڈیو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے اس طرح کی ویڈیو کو بہت تیزی کے ساتھ وائرل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس جگہ پہ ہمیں کیا کہنا ہے، کس جگہ پہ کیا کہنا ہے، یہ چیز ہمیں پوری یاد ہو کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، کس کو بولنے جا رہے ہیں، کب بولنا ہے، واقعی میں وہ گناہ اس سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کہیں الزام تو میں نہیں لگا رہا ہوں، اگر الزام نہیں لگا رہا ہوں تو کہیں اس کے پیٹھ پیچھے کہہ کے اس کی غیبت میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہوں۔ برجستہ اس کی ہم جا کر تحقیق کریں، ہر دیوبندی کی جس پر ہمیں شک ہے، جیسے ہم کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا اور بھی بہت سے کاروبار میں اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اگر اس طرح کا اشکال ہمارا ہے تو ہم اس سے تحقیق کریں کہ بھائی جو عبارتوں میں لکھا ہے کیا اس پر آپ عبارت رکھتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک عام مسلمان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہے گا یار مجھ سے اس سب سے کیا مطلب، میں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں اور مل جل کے رہنا چاہتا ہوں، سلام کلام رکھتا ہوں مسلمانوں سے، تو بس یہی کافی ہے۔ اب وہ دیوبندی کہاں کافر ہوا؟ جیسا کہ ہمارا اشکال ہے کہ عبارتوں میں جو لکھا ہے، جو لکھنے والے ہیں وہ کافر ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی پیروی کرنے والے، تو جیسا کہ مولانا نے کہا 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی، لیکن سارے کو کہنا تو ایک بہت بڑا جو ہے یہ بہتان ہوگا، اور اس کی جواب دہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ بڑا راز فاش ہوا ہے میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کو خوب شیئر کرو تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچانے والے اور دوسروں پر الزام نہ لگانے والے بن جائیں، اس لیے کہ جو لوگ کافر نہیں ہیں ہم اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ کلیئر کر دیا مولانا نے، آج دل خوش ہو گیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں دیوبندی کی طرف سے، بریلوی کی طرف سے، میرے محترم عزیزو ہمیں
ان سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ہم سارے امت کے فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. قرآن کی آیت اٹھا کر آپ دیکھ لو. میں نے یہاں بریلویت کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ میں ہمدردی کیا ہوں. میں نے اپنی اچھی سوچ پیش کی ہے کہ کہیں کوئی بریلوی یہ بات کہہ کر آخرت میں پھنس نہ جائے کہ یہ تو کافر نہیں تھے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور ان کو تم نے کفر کا الزام لگا دیا. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. میرے محترم عزیزو, آپ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ثنا نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے, ثنا کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی.